نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کملی والیا تیری چھاں میں پل دے میں جے لوک بتیرے رب بھی انہوں کچھ نہیں کہندا آوڑیا جو ویڑے تیرے کملی والیا تیری چھاں میں پل دے میں جے لوگ بتیرے چن قدمانو دیوے سلامی سورج آپ دی کرے غلامی جس راہوں او سونا گزرے اوتھوں نس دے جان ہنیرے کملی والیا تیری چھاں میں پل دے میں جے لوگ بتیرے میں نہ ویکھدا چڑھدا لیندا جے سونے دے در تے بیندا روضے پاک نو تکدا رہندا شام سویرے نت صلاتاں بھیجے اللہ روزہ ویکھ کے ملے تسلا ساڈے لئی تے عرش معلا جس تھاں سونے لائے ڈیرے نام نبی دا منہ تے رہندا
کوے ظہوری اٹھدا بیندا اے ہو عمر دی کل کمائی اور نہیں کچھ پلے میرے کملی والیا تیری چھاں میں پل دے میں جے لوگ بتیرے۔ اما بعد، حضرات گرامی، تھوڑے سامنے قرآن حکیم دی ایک آیہ مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہاں وچ اپنا پیارا رسول بھیج دیتا۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے جس دی اج 3 تاریخ ہے، ماہ ولادت مصطفیٰ، اور اس مہینے نو ربیع الاول دے مہینے نو خوشی دے مہینے دے طور تے منایا جاتا ہے۔ خاص طور تے 12 ربیع الاول اس دن جلوس بھی کڈے جاندے ہیں، جلسے بھی ہوندے ہیں اور مومن خوشیاں مناندے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے دا منانا اور خاص طور تے 12 ربیع الاول شریف دا منانا شرعاً کیسا ہے؟ کیا جائز ہے؟ منانا چاہیے؟ اور کیا حضور دی ولادت باسعادت دی خوشی واسطے اس مہینے نو اور 12 ربیع الاول دن نو مخصوص کیتا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف صحاح ستہ حدیث دیاں، صحاح ستہ وچوں 3 حدیث دیاں کتاباں وچوں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ شریف آ کے انہوں نے ویکھیا کہ یہودی محرم دی 10 تاریخ نو روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشور اس نو کہندے نے، محرم دی 10 تاریخ نو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کولوں روزہ رکھن دی وجہ پوچھی۔ یہودی کہن لگے یوم عاشور یعنی محرم دی 10ویں تاریخ یہ ساڈے لئی بڑا مقدس اور مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن وچ بنی اسرائیل نو فرعون دے کولوں نجات بخشی سی۔ اس لئی کیونکہ اس دن فرعون کولوں نجات ملی، سانو فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئی، تو اسی اس دن نو منانے ہاں اور اس دن نو اسی روزہ رکھنے ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام دی فتح دا دن منان وچ اسی مسلمان اے یہودیو تواڈے نالوں زیادہ حقدار ہاں۔
اسی زیادہ حقدار ہاں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس دن فتح نصیب ہوئی تو فرمایا فصامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشور دا 10 محرم دا روزہ رکھیا، وآمر بصیام ہی، اور صحابہ نو اور مسلمانوں نو بھی حکم دیتا کہ اس دن دا روزہ رکھو۔ تو بنی اسرائیل نے 10 محرم دے دن نو منان واسطے متعین کیتا، متعین کر کے منایا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ خود بھی منایا، آپ نے خود بھی روزہ رکھیا انہاں دی طرح، اور اپنی امت نو بھی حکم دیتا کہ تسی بھی روزہ رکھو۔ معلوم ہویا کہ دن نو مخصوص کر کے اور دن کسی بھی دن نو متعین کر کے اس دن نو منانا، اس دی شرعی حیثیت موجود ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگاں نو اللہ دے دن یاد کراؤ، ان لوگاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ دے ایام، اللہ دے دن انہاں نو یاد کرواؤ۔ صحابہ فرماندے نے کہ ایام اللہ تو مراد او دن نے جنہ دے وچ اللہ نے اپنے بندیاں تے انعامات فرمائے، جنہ دناں وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے انعامات فرمائے، بندیاں نو نعمتاں عطا کیتیاں، او دن ایام اللہ بن گئے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ ہن جدوں جنہ دناں دے وچ اللہ دیاں نعمتاں اور انعامات ملدے نے او نے ایام اللہ، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے اللہ دی نعمت کیڑی ہو سکتی؟ یہ جڑی آیت میں پڑھی شروع وچ، اللہ دیاں نعمتاں بے شمار ہیں، گنیاں نہیں جا سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دیاں نعمتاں نوں گننا چاہو تے گن نہیں سکتے کیونکہ بے شمار نے۔ اچھا، نعمتاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بندیاں نوں دتیاں، پر کسے نعمت دا احسان جتایا کہ لوگوں میں تمہیں پانی دے کے تھوڑے سے بڑا احسان کیتا ہے، پانی نال تسی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اساں ہر شے نوں پانی نال زندہ فرمایا۔ پانی یہ زندگی ہے، حیات بخش ہے، جانوراں واسطے بھی، فصلاں واسطے بھی، فصلاں نوں بھی سیراب کرنے ہاں تے تاں انہاں وچ زندگی دی رمق باقی رہندی۔ زندگی ہے پانی دے نال، لیکن رب نے احسان تے نہیں جتایا کہ پانی دے کے میں تھوڑے تے احسان کیتا، ہوا دے کے تسی ساہ لیندے ہو، ہوا دے بغیر ساہ نہیں لے سکتے، احسان کیتا، زمین دا بچھونا بنا کے، آسمان دی چھت بنا کے تھوڑے تے احسان، کسی بھی نعمت دا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا نہیں۔ اگر قرآن حکیم دے وچ کسی نعمت دا احسان جتایا تو وہ اکو نعمت ہے جڑی نعمت عظمیٰ ہے، سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنا رسول بھیج کے اللہ نے مومنہ تے بڑا احسان کر دیتا ہے۔ تو نعمتاں وچوں جس نعمت دا رب بھی احسان جتا رہا ہے، معلوم ہویا ساریاں نعمتاں وچوں اچھی تے سچی نعمت اور سب تو بڑی نعمت وہ کملی والے آقا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کہندے نے اللہ کہندا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگاں نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ تے اللہ دے دن کیڑے نے؟ وہ دن اللہ دے نے جس دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے نعمت کرتا ہے، نعمتاں دیندا ہے، وہ دن اللہ دے دن نے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا وچ تشریف لے آئے اللہ دی نعمت عظمیٰ بن کے، وہ دن ایام اللہ وچ شامل کیوں نہیں ہوندا؟ وہ بھی تے ایام اللہ وچ۔ تو اسی لئی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل وچ سانو اللہ تعالیٰ دی نعمت عظمیٰ ملی، تے جس دن اے نعمت ملی وہ 12 ربیع الاول ہے۔
تو لہذا 12 ربیع الاول نو مسلمان 12ویں والے دی آمد دا جشن مناؤں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دو دلیلیں ہو گئی ہیں۔ پہلی دلیل کی دن منایا جا سکتا ہے متعین کر کے، ہاں یہودیاں نے 10 محرم دے دن نو یوم عاشور نو متعین کر کے منایا، روزہ رکھیا، حضور نو پتہ لگیا تے فرمایا اسی تے زیادہ حقدار ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام دی فتح دے دن نو منائیے، تے فرمایا آپ بھی حضور نے روزہ رکھیا تے اپنے صحابہ نو حکم دیتا تسی بھی روزہ رکھو، لہذا منع نہیں کیتا، اس دن نو منایا۔ پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ خود فرماندا ہے کہ انہاں نو اللہ دے ایام اور اللہ دے دن یاد کرواؤ، تے صحابہ کہندے نے ایام اللہ تو مراد او دن نے جنہاں وچ اللہ نعمتاں عطا کردا ہے، تے نبی پاک سب تو بڑی نعمت نے۔ 12 ربیع الاول نو حضور تشریف لے آئے، اللہ دی سب تو بڑی اور نعمت عظمیٰ سچی اور سچی نعمت، لہذا اس دن نو بھی 12 ربیع الاول شریف نو منانا، اس دے وچ قباحت کوئی نہیں بلکہ اہم صاحب ہے۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم وچ فرماندا ہے، قل اے نبی تسی فرما دیو، بفضل اللہ و برحمتہ، جدوں لوگاں تے اللہ دا فضل ہو جائے اور لوگاں نو اللہ دی رحمت مل جائے، تے اللہ دے فضل اور اس دی رحمت دے ملن دے اتے فبذالک فلیفرحوا، اے خوشیاں منایا کرن۔ رب دا فضل اور اس دی رحمت میسر آن تے اے لوگ خوشیاں منان۔ اے اللہ تعالیٰ حضور نو حکم دے رہا ہے کہ تسی اپنے انہاں لوگاں نو کہہ دیو کہ خوشیاں منایا کرو جدوں تواڈے تے رب دا فضل اور اس دی رحمت ہو جائے۔ تے کملی والے کی نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاناں لئی حضور رحمت ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہندا ہے جدوں میرا تواڈے تے فضل ہو جائے، تواڈے تے رحمت ہو جائے، اس فضل اور رحمت دے اتے اے لوگ خوشیاں منان، تے کملی والا سارے جہاناں لئی رحمت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ اس رحمت دے مل جان دے اتے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی مناتے۔ صاحب تفسیر روح البیان، یعنی جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی، علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، سورہ فتح دی آیت محمد الرسول اللہ، اس دے تحت فرماندے نے وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوَالِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حضور دی تعظیم کرن دا، حضور دی عزت کرن دا حکم دیندا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ لوگوں میرے نبی دی تعظیم کیتا کرو، حضور دی عزت کیتا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ حضور دی عزت کرن دا حکم دیتا نا۔ تے علامہ اسماعیل حقی جنہاں نے تفسیر روح البیان لکھی وہ فرماندے نے وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمَوَالِدِ، اے میلاد شریف دا منانا یہ حضور دی تعظیم ہے۔ رب کہندا ہے میرے نبی دی تعظیم کرو، عزت کرو، تو فرمایا میلاد شریف دا منانا یہ کم کرنا حضور دی عزت ہے، لیکن شرط یہ ہے اذا لم یکن فیہ منکر، کہ جدوں اون دے وچ خلاف شرع کوئی حرکت نہ پائی جائے۔ میلاد دی محفل دے اندر کوئی ایسا کام نہ کیتا جائے کہ جڑا غیر شرعی ہوئے، اس دے اندر گانے باجے نہ ہون، اس دے اندر رقص و سرود نہ ہوئے، نچن والے نہ ہون، شریعت جنہ چیزاں تو منع کر دی ہے بس او نہ ہون۔ اس دے علاوہ میلاد شریف نو منانا یہ نبی پاک دی تعظیم ہے۔ قال الامام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت امام سیوطی فرماندے نے یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ، کملی والے دی دنیا تے تشریف آوری دے اتے شکر دا اظہار کرنا یہ ساڈے لئی مستحب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین دے اندر لکھ دینے کہ میں مکہ معظمہ وچ ساں، میلاد والے دن یعنی 12 ربیع الاول شریف نو
کہندے نے میں مکہ معظمہ وچ ساں اور مجلس میلاد وچ موجود ساں، لوگ حضور تے درود پڑھ رہے سن، حضور دی ولادت دا بیان کر رہے سن، حضور دے معجزے بیان کر رہے سن۔ شاہ ولی اللہ جو اللہ دے ولی سن وہ فرماندے نے کہ میں اس مجلس وچ انوار اور برکتاں ویکھیاں تے جدوں غور کیتا تے غور کرن تے معلوم ہویا کہ وہ انوار انہاں فرشتیاں دے سن جو اس طرح دی مجلساں دے وچ حاضر ہویا کردے نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ مزید فرماندے نے اپنی کتاب در ثمین دے اندر لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم، انہوں دے والد کا نام کی سی سید عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم۔ اچھا ایک گل میں پیچھے دسنا ہے، ذرا حوالہ پیش کرن لگیا ایک اور گل یاد آ گئی حضرت شاہ عبد الرحیم کے حوالے میں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام دے حسن دے بارے اساں سنیا کہ یوسف علیہ السلام دا حسن مبارک اے عالم سی انہاں دے خوبصورتی اور حسن دا کہ 70 گز اگے 70 گز پیچھے، 70 گز سجے تے 70 گز کھبے انہاں دے نور دی لاٹ چار چفیرے رہندی سی، اس لیے وہ برقع پا کے آپ رہندے سن کہ آپ دے حسن دی جھال کوئی جل نہیں سکتی۔ شاہ ولی اللہ دے والد شاہ عبد الرحیم کہندے نے خواب وچ میں عرض کی حضور یوسف علیہ السلام دا حسن تے بڑا چرچا سنیا، لیکن آقا تہاڈے حسن دا او کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ آپ دے نور اور آپ دے حسن و جمال دی چمک اس طرح ہو۔ خواب دے وچ حضور نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہ عبد الرحیم نے جواب دیتا جمالی مستور عن اعین الناس، حضور نے فرمایا میرے حسن نو لوگاں دی نظراں تو چھپا لیا گیا ہے۔ جمالی مستور، میرا حسن مستور ہے، چھپیا ہوا ہے، ان اعین الناس، لوگاں دی نظراں تو میرے حسن نو چھپا لیا گیا ہے۔ کیوں کہ یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھیا تے عورتاں تاب نہ لیا سکیاں تے انہاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لئیاں۔ قرآن حکیم سورہ یوسف دے اندر ہے کہ جدوں انہاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا بے پردہ تے زلیخا نے دتے سی انہاں نو ایک چاقو تے نال ایک سیب کہ جدوں میرا یوسف آوے تے اون دے دیدار دی خوشی وچ سیب کٹ کے کھانا۔ یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تے عقلاں انج گم ہو گئیاں، اس طرح جمال یوسفی دے اندر اتنیاں محو ہو گئیاں کہ پتہ ہی نہ لگیا کہ سیب کٹ رہی ہیں یا اپنی انگلاں کٹ رہی ہیں، انگلاں کٹ رہی ہیں۔ وقطعنا ایدیہن، قرآن فرماندا ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی انگلاں کٹ بیٹھیاں تے درد دا احساس تک نہیں ہویا، پتہ ہی نہیں لگیا، کیونکہ جمال یوسفی وچ محو سن۔ تے کی کہہ رہی ہیں؟ کہندیاں نے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگیاں خدا دی قسم اے تے بندہ ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمان تو معزز فرشتہ اتر ہے۔ اتوں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جس ویلے محبت دا جادو سر چڑھ کے بولدا ہے نا تے اس ویلے پھر بندہ کہندا ہے اے بشر نہیں ہے، یہ تے نور ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے۔ تو جے کوئی رٹ لاوے آکھے نہیں بشر سی، معلوم ہوتا ہے دل محبت تو خالی ہے۔ اگر دل وچ محبت ہوندی تو کدے اس گل تے اصرار نہ کردا، بلکہ کہندا ہے یہ نور ہی نہیں۔ یہ تو ہے کہ بشر نو نور مندا ہے وہ بندہ جڑا محب صادق ہوئے، تے جڑا ہوئے ہی نور۔ کملی والے تے سراپا نور نے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
قرآن فرماتا ہے اللہ دی طرفوں تواڈے کول نور آ گیا تے روشن کتاب قرآن حکیم آ گیا۔ تو عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو بے حجاب ویکھیا، پردے دے بغیر ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں۔ اگر کملی والا بے حجاب ہو جاندہ، بے پردہ ہو جاندہ تے لوگ اپنیاں گردناں کٹ بیندے۔ نظام کائنات نو اللہ تعالیٰ نے چلانا سی نا، اس لیے اپنے حبیب دے، اپنے مصطفیٰ دے نور نو مستور کر چھڈیا، پردے وچ کر دیتا۔ علماء فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دے اوتے، آپ دے نور دے اوتے اللہ تعالیٰ نے 70,000 بشریت دا پردہ چڑھا رکھے۔ حضور تہاڈا نور کدے اس طرح دا جمال نہیں ویکھیا جویں یوسف علیہ السلام دا سنیا سی، خواب وچ کہیا۔ آپ نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، میرے حسن نو لوگاں دی نظراں تو چھپا دیتا گیا ہے۔ خیر تے ضمناً سامنے آ گئی بات مضمون دے حوالے نال کہ اس دن نو 12 ربیع الاول نو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ اس مضمون دے حوالے دے نال در سمین کتاب دے اندر شاہ صاحب لکھتے نے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے مینوں دسیا کہ میں جدوں میلاد دے دن آندے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی وچ کھانا پکوا کے غریباں وچ تقسیم کردا سا۔ یہ میرا معمول سی کہ ہر سال میلاد دے دناں وچ حضور لئی کھانا تقسیم کردا سا، غریباں وچ حضور دا لنگر تقسیم ہوندا۔ کہندے نے ایک سال ایسا آیا کہ میرے کول سوائے بھجے ہوئے چنیاں دے کچھ نہیں سی، بس بھنے ہوئے چنے وہ سن، ہور کوئی وسیلہ نہیں سی، کوئی چیز اور دستیاب نہیں سی۔ کہندے ناچار میں انہاں چنیاں دے اوتے ہی فاتحہ دلائی، حضور نے اصال ثواب کیتا تے وہ چنے غریباں میں تقسیم کر دے۔ شاہ ولی اللہ دے والد لکھتے پے نے، شاہ ولی اللہ اپنی کتاب در سمین دے اندر کہ میرے والد اے بیان کرتے ہیں کہ جس سال میں بھجے ہوئے چنے انہاں تے میلاد کیتا تے تقسیم کیتے، فرمایا میرے والد کہندے نے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا خواب دے اندر کہ اوہیو چنے جڑے تقسیم کیتے سن وہ سرکار دے سامنے پے نے تے انہاں چنیاں نو ویکھ ویکھ کے نبی پاک خوش ہو رہے ہیں۔ حضور نے قبول فرمائے نا، قبول فرمائے تے خوش ہوئے نا۔ اکھیاں دے بوہے کھلے نے، دل سیج بچھا کے بیٹھا ہے، ہر کوئی وچ اڑیکاں دے گھر بار سجا کے بیٹھا ہے، سرکار دا رتبہ جان دیاں ایتاں بولن قرآن دیاں، سرکار دا رتبہ جان دیاں ایتاں بولن قرآن دیاں، رب قسماں کھاوے اس تھاں دی جتھے سونا آ کے بیٹھا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مینوں اس شہر مکہ دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ دی قسم ہے مینوں اس لئی کہ سونیا اس شہر وچ تو بسنا۔ یہ نہیں کہا اس شہر مکہ وچ کعبہ ہے اس لئی قسم کھانا، کہا وانت حل بہذا البلد، سونیا کیونکہ اس شہر دے اندر تو رہنا ہے اس لئی مینوں شہر مکہ دی قسم۔ رب قسماں
کھاوے اس تھان دی جتھے سونا آ کے بیٹھا ہے۔ رحمت دا خزینہ بنیا ہے یسرب تو مدینہ بنیا ہے۔ محبوب خدا دا جس دن تو اتھے ڈیرے لا کے بیٹھا ہے۔ مدینہ شی دا پہلا نام کی سی؟ یسرب۔ یسرب دا معنی کی ہے بیماریاں دا گھر، کیونکہ اتھے وباواں پھٹدیاں رہندیاں سن، بیماریاں وباواں پھٹدیاں رہندیاں سن۔ کملی والا تشریف لے گیا، فرمایا اس شہر دا نام یسرب نہیں، اس دا نام مدینہ النبی ہے۔ یسرب تو نام بدل کے مدینہ کر دیتا کہ وہ بلاواں تے وباواں کدائیں ہی گئیاں، تے کملی والے نے فرمایا تربت مدینہ تا شفاء، مدینہ دی مٹی وچ شفا ہے۔ وہ شہر جو بیماریاں دا گھر سی شفا دا گھر بن گیا۔ رحمت دا خزینہ بنیا اے یسرب تو مدینہ بنیا اے۔ محبوب خدا دا جس دن تو اتھے ڈیرے لا کے بیٹھا ہے۔ کی خبر ہووے انسانانو رب جانے او دیاں شانانو، جدے قدماں وچ جبریل امین خود سیس نوا کے بیٹھا ہے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے بخاری شریف دی، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے بخاری شریف دی۔ صحابہ کہندے نے اسی حضور دے کول بیٹھے ساں، اچانک ایک بندہ ویکھیا، چٹے کپڑے انہیں پائے ہوئے اور داڑھی شریف تے اور کپڑیاں دے اوتے کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی مٹی گٹا نہیں، سفر دے آثار نہیں، مسافر نہیں پیا لگدا۔ جے مسافر ہوندا تے کوئی گٹا مٹی ہوندا کپڑیاں دے اوتے، اجلے کپڑے صاف ستھرے، داڑھی شریف اجلی، امامہ شریف صاف۔ تے مدینہ شریف دا واسی بھی نہیں۔ صحابہ کہندے نے، حضرت عمر فاروق کہندے نے میں بار بار انہوں وینا جو اتھوں دا بندہ بھی نہیں، اتھوں دا ہوندا تے اس کی نو جان دے، ساڑی سیانے چاہ جاندہ۔ اے پردیسی بھی نہیں، جو پردیسی ہوندا تے سفر دے آثار ان دے کپڑیاں دے ہوندے۔ میں آخر اس سے جمع تفریق وچ بیٹھا کہ بندہ کون ہوئے؟ وہ آیا، اس نے آ کے نبی پاک دوزانو تشریف فرما سن، وہ بھی آ کے حضور دے سامنے دوزانو بہ گیا تے اپنے دوویں ہاتھ جویں آپاں اتحیات وچ بہنے ہاں اپنے گوڈیاں تے رکھ حضور دے سامنے باادب ہو کے نا اے دوزانو ہو کے بہ گیا۔ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کچھ سوال کیتے، حضور اسلام کی ہے، حضور ایمان کی ہے، حضور قیامت کدوں آئے گی وغیرہ وغیرہ، اس نے سوالات کیتے۔ حدیث جبریل ہے، بڑی لمبی ہے، مشہور ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی نو نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق جڑے دل وچ جمع تفریق کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اتھوں دا بھی تے نہیں، مسافر بھی نہیں، وہ دل وچ سوچی جاندے نے۔ تے حضور نے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، عمر اے بندہ کون سی؟ عمر اے بندہ کون سی؟ عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دا رسول بہتر جاندا ہے۔ فرمایا اے جبریل امین سی، تہانوں میری بارگاہ دا ادب سکھان واسطے حضور دی بارگاہ وچ سیس نوا کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، بادب دوزانو ہو کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔
کی خبر ہووے انسانانو رب جانے او دیاں شانانو جدے قدماں وچ جبریل امین خود سیس نوا کے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند دے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا طریقہ یہ ہے کہ میلاد دی محفل وچ شریک ہونا بلکہ برکتاں دا ذریعہ سمجھ کے ہر سال میلاد منعقد کرنا اور میلاد دے بعد پھر جدوں سلام پڑھن لئی کھڑا ہونا تے اس قیام دے اندر لطف اور لذت پانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند علماء دے پیر و مرشد، اور پھر مشہور دیوبندی عالم مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی دے استاد شاہ عبد الغنی صاحب دیلوی وہ فرماندے نے شفاء السائل کتاب دا نام، اس دے وچ وہ کہندے نے حق یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنے میں اور آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرنے میں ہی انسان کی کامل سعادت ہے۔ سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، آسیو سب شکر دے سجدے کرو، آسیو سب شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا، اونچے رتبے اچھا لوگ کہندے نے یار ہور موضوع تھوڑے نے، اور موضوع تھوڑے نے جمعے تے بیان کرنے واسطے، ایو موضوع لے کے کیوں بہ جانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، حضور دی تعریف، حضور دے گن گانے ہاں، موضوعات تے اور بھی بڑے نے، ای کیوں گاہے بگاہے اس موضوع نو چھیڑنے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ دی آخری آیت کی ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب دے انعام دا چرچا کیتا کر۔ جدو تیرے تے رب دی نعمت ہو جائے، تینوں رب دی نعمت مل جائے تے اس نعمت نو بیان کیتا کر، اس دے چرچے کیتا کر۔ سانو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایڈی بڑی نعمت عطا کیتی ہے، اساں کیوں نہ چرچے کریے اور کیوں نہ حضور دے گن گائے؟ سبحان اللہ۔ بھار جنہ دا کسے نہ چکیا، بھار جنہ دا کسے نہ چکیا، اونا دی پنڈ چان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا،
اونچے رتبے پان والا آ گیا، رج رج عیداں منائیاں ساریاں، عید میلاد النبی، رج رج عیداں منائیاں ساریاں، سبنا دے غم کھان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ کیوں ظہوری حشر تو گھبرائیں تو، او تیرا بخشان والا آ گیا، سب تو بڑی شان والا آ گیا۔ اچھا آخر میں یہ دلائل سن کہ کیا اسی کوئی مہینہ یا کوئی دن مخصوص کر کے متعین کر کے کیا اس کو منا سکنے ہاں یا نہیں منا سکتے۔ ان دے واسطے میں وہ حوالہ بھی دیتا، صحاح حدیث صحاح ستہ دیاں 3 حدیث دیاں کتاباں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، اس دے وچوں حدیث لیاندی کہ یہودی دن متعین کر کے عاشور دا دن مناندے سن، روزہ رکھتے سن۔ کملی والے نو پتہ لگیا تے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی فتح دا یہ دن ہے جو یہودی مناندے نے، ساڈا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی منائیے، لہذا حضور نے بھی وہ روزہ رکھیا عاشور دا، اور اپنی امت نو بھی حکم دیتا کہ تسی بھی روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دے جو دن نے وہ انہاں نو یاد دلاؤ، تو صحابہ کہندے نے اللہ دے دن کیڑے نے؟ یہ وہ دن نے جنہاں وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو نعمتاں عطا کردا ہے، کیونکہ کملی والے سب تو بڑی نعمت نے، تے 12 ربیع الاول نو یہ نعمت سانو ملی ہے، لہذا اس دن دا منانا یہ ایویں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دناں وچوں ایک دن نو یاد کرنا۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے حوالے نال، انہاں دے والد گرامی دے حوالے نال بھی کچھ تانوں واقعات سنائے کہ شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ دے والد نے، وہ بھی ہر سال منایا کرتے سن، لنگر تقسیم کرتے سن میلاد شریف دا، اور کہندے نے ایک سال سوائے بھجے چنیاں دے میرے کول کچھ نہیں سی، میں وہی تقسیم کر دیتے، تے خواب وچ ویکھیا کہ کملی والے سامنے رکھی بیٹھے نے، وہ بھجے ہوئے چنے تے ویکھ ویکھ کے خوش ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ ہن میں عرض کراں کہ میلاد کرن دا فائدہ کی ہے؟ ویسے تو میلاد مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی میلاد نہیں منائے گا تو گناہگار نہیں ہوئے گا، اندر اتنے کوئی آپ فتویٰ نہیں لا سکتے کہ کیوں نہیں میلاد منایا بھائی، کیونکہ یہ امر مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس دے میلاد منان کے فائدے نے۔ آؤ میں عرض کرنا کی فائدہ ہے۔ یہ بھی بخاری شریف دی حدیث تو سنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا مشہور نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب حضور دا چاچا ہے، کافر ہے، حضور دا سخت دشمن ہے، ساری زندگی حضور دے نال دشمنی کی تھی، حتیٰ کہ پھر قرآن نازل ہو گیا، سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورت ان دے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے کی فرمایا کہ اے ابو لہب نے بھی دوزخ میں جانا ہے، ان دی بیوی نے بھی دوزخ میں جانا ہے۔ تو ابو لہب دا پکا دوزخی ہونا ثابت ہو گیا، قرآن تو ثابت ہو گیا، لیکن باوجود ہے کہ یہ دوزخی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تے ابو لہب دی ایک لونڈی سی جس کا نام سی سویبہ۔ یہ وہ خوش بخت لونڈی ہے جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلان دا شرف بھی حاصل ہے۔ اس لونڈی نے حضور نو دودھ بھی پلایا، کیونکہ آپ دے والد گرامی حضور دے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے سے، سرکار اجے ماں دے پیٹ کی سن تے حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا۔
حضور پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، بلکہ در یتیم پیدا ہوئے، یتیم تو کہنا بے ادبی، در یتیم پیدا ہوئے۔ تو جس ویلے سویبہ نے اس لونڈی نے جا کے ابو لہب نو دسیا، ابو لہب تینوں مبارک ہوئے، تیرے مرحوم عبداللہ دے گھر وچ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، فرزند عطا کیتا ہے۔ ابو لہب نو بڑی خوشی ہوئی بھتیجے دے آن دی، یہ تو نہیں پتا سی کہ بڑیاں ہو کے کی ہونا ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو میں ہی دشمنی کرنی نہیں۔ اس ویلے تے صرف خونی رشتہ سامنے رکھدیاں ہویاں اپنا بھتیجا پیدا ہون دی خوشی وچ ابو لہب نے انج انگلی اٹھا کے سویبہ اس لونڈی نو کہا کہ میں اپنے بھتیجے دی پیدائش دی خوشی وچ جا تینوں آزاد کی، نہیں انگلی اٹھا کے کہا جا تینوں آزاد کی۔ ہوں یہ پکا دوزخی ہے، قرآن تو ثابت ہے کہ انہیں دوزخ وچ جانا ہے، لہذا دوزخ گیا جس ویلے یہ مر گیا۔ ہوں سنو روایت سنو بخاری شریف، فلما مات ابو لہب، جس ویلے ابو لہب مر گیا، فرآہ بعض اہلہ بشر حلیۃ، ان دے گھر والیاں وچوں کسے نے اس نو برے حال وچ ویکھیا۔ اس روایت میں ہے کہ ان دے گھر والیاں وچوں کسے نے ویکھیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عباس انہوں نے ویکھیا، کیونکہ حضرت عباس بھائی سن ابو لہب کے۔ حضرت عباس کو اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرمائی، حضور دے صحابی بنے، لیکن وہ کافر مریا۔ حضرت عبد المطلب دے 10 بیٹے سن، جی 10 بیٹے سن حضور دے چاچے، جنہاں میں جو 2 اللہ تعالیٰ نے اسلام دی نعمت عطا کی تھی، ایک حضرت عباس اور دوسرے حضرت امیر حمزہ۔ تو حضرت عباس نے خواب دیکھا۔ اس روایت دے اندر حضرت عباس کا ذکر کوئی نہیں۔ دوسری روایت اتنے یہ ہے فرآہ بعض اہلہ بشر حلیۃ، ان دے گھر والیاں وچوں کسے نے ابو لہب نو بڑے برے حال وچ ویکھیا۔ قال لہو، اس نے خواب ویکھن والے نے پوچھا ابو لہب کو، ماذا لقیتا، سنا بھئی تیرا کی بنیا، مرن دے بعد تیرا کی بنیا؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے جواب دیتا، لم الق بعدکم خیرا، جدوں تواڈے کولوں میں روانہ ہو کے اتھے آیا عالم برزخ وچ آیا، تواڈے بعد میں خیر دا منہ نہیں ویکھیا، کیونکہ گیا جو دوزخ وچ۔ فلم الق بعدکم خیرا، خیر نہیں ویکھی، غیر انی سکیت فی ہذہ، انہیں اپنی انگلی والی اشارہ کر کے کہا کہ آ جری انگلی ہے، جس انگلی دے نال حضور دی میں خوشی منائی سی، حضور دی ولادت دا سنیا تے انگلی اٹھا کے میں اپنی لونڈی نو کہا جا تینوں آزاد کیتا، کہن لگیا اور تے مینوں خیر کوئی نہیں، دوزخ سڑدا پیاں، ہاں سوائے اس دے کہ انی سکیت فی ہذہ باطاعتی سویبہ نو آزاد کرن دے بدلے وچ ایس انگلی دے وچوں ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری ہو جاندہ ہے، تے اس چشمے اس پانی ٹھنڈے پانی نو پیندا رہنا، سوموار دا دن جدوں آندا ہے تے اے ٹھنڈا پانی پی کے سارا دن میرے اس دوزخ دی جو عذاب ہے اس دے اندر کچھ کمی رہندی ہے، تو جدو سوموار دا دن گزر جاندہ ہے تو پھر حال ہوئی ہو جائے۔ تو ایک کافر دشمن شاتم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سب و شتم کرن والا، سرکار نو گالیاں دین والا، حضور تبلیغ لئی نکل دے تے ابو لہب پیچھے پیچھے ہوندا، کہندا لوگوں اندی نہ سننا، یہ میرا بھتیجا جے، میں انہوں بڑا چنگی طرح جاننا، اندی نہ سنیا ہے، کدے کہندا اندے تے جادو ہو گیا ہے، کدے الفاظ ایسے ایسے بکنے جو اسی غلام کہہ نہیں سکتے، مطلب گالیاں دیندا سی، سب کو شتم کردا سی۔ ایک کافر دشمن رسول شاتم رسول حضور دی ولادت دی خوشی مناوے، نبی سمجھ کے نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اس نے نبی ہونا ہے، نبی سمجھ کے خوشی نہیں منائی، رسول سمجھ کے خوشی نہیں منائی، صرف اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی مناوے، ان دا فائدہ یہ ہوئے کہ دوزخ وچ جاوے تے سوموار والے دن جس انگلی دے اشارے دے نال اس نے لونڈی نو آزاد کیتا سی، اس انگلی جو ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری ہو جاوے اور اس نو فائدہ پہنچے،
جی حضور دا ہوئے امتی، حضور دا ہوئے محب، حضور دا ہوئے غلام، حضور دا ہوئے عاشق تے کملی والد دی ولادت دی خوشی مناوے اپنا آقا سمجھ کے، اپنا نبی سمجھ کے، اللہ دا محبوب سمجھ کے خوشی مناوے تے کیا اس نو فائدہ نہیں ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح بیان کر دیا ہویا، اس واقعے نو میلاد شریف کرن والیاں واسطے روشن دلیل فرما رہے ہیں۔ وہ کہندے نے جڑا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شب ولادت وچ خوشیاں مناندے نے جو لوگ اور مال خرچ کردے نے، ابو لہب جو کافر سی جدوں حضور دی ولادت دی خوشی کرن تے اس نو فائدہ پہنچیا، اس کافر نو انعام مل گیا، تے مسلمان دا کی حال ہوئے گا جو حضور دی ولادت دی خوشی وچ محبت تو لبریز ہو کے، محبت تو بھرپور ہو کے اپنا مال خرچ کردا ہے۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ اس واسطے وہ کہتے ہیں چاہیے ہے کہ میلاد دی محفل منانی چاہیے ہے، مگر ان دے وچ بدعتاں تو یعنی گانے اور حرام باجیاں تو وہ محفل خالی ہونی چاہیے ہے، اس دے اندر غیر شرعی کوئی حرکت نہ ہوئے اور حضور دا میلاد منائے۔ آخر وچ چند ایک شعر پڑھ دئیے اور میں شعراں تے پھر ختم کرنے کا ٹائم تو کافی ہو گیا۔ سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ عام حالات میں تے نعتاں صرف نعت خان ہی پڑھتے ہیں، آپ بند نہیں پڑھ سکتے، نعت خان پڑھتے ہیں، پر حضور دے نعت خانہ میں شامل ہونا ہے تو سنہری موقع ہے، میری آواز دے نال آواز ملاؤ تاکہ حضور دے نعت خان بن جاؤ۔ سب سے اولا یارو گونج پہ جائے، بے شک تھوڑے بیٹھے جے لیکن گونج پہ جائے۔ سب سے بالا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ساری مخلوق نالوں چنگے کون نے؟ اولیاء، تے اولیاء وچوں سب تو چنگے کون نے؟ رسول، تے رسولاں تو چنگے کون؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ حضرت نے حد ہی کر دی، وہ کہندے نے میں
نبیاں دی بارگاہ وچ عرض کرنا، نبیو اے تے دسو کیا جیڑا نبی تہاڈا ہے ساڈا نبی او تہاڈا بھی نبی ہے؟ اے نبیو ذرا دسو تے صحیح کیا ساڈا نبی تہاڈا بھی نبی ہے؟ ہن شعر سنو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو دسو تو صحیح نبیاں بھی مالک کیا ہے؟ ادب ہے نا۔ انبیاء سے کروں عرض، کیا عرض کروں کہ کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیوں مالکو دسو تو صحیح کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ یہ تارے کون نے؟ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں آئے، تشریف لے گئے، شریعتاں لے کے آئے، شریعتاں منسوخ ہو گئیاں، شریعتاں منسوخ ہو گئیاں، آئے تشریف لے گئے، یہ تارے سن آئے چھپ گئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور دی سلطنت اج بھی قائم ہے، حضور دی بادشاہی اج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم ہے۔ باقی تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ وہاں دنوں اے منہ تے مسور دی دال، آدھا منہ دیکھیا ہی کیا اسی بھیک لین دے قابل ہاں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کیا ساڈا منہ اس قابل ہے کہ سانوں بھیک ملے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ او منہ او یہ نہیں دیکھ دے کہ منہ انہیں جوگا ہے کہ نہیں ہے، دینے والا ہے سچا۔ کیا محبت وچ الفاظ لکھے نے، اللہ فرماندے نے تسی فرض کر لو
کہ ساری مخلوق دے وچوں ایک بندے نوں فرض کر لو کہ یہ سارے چنگیاں نالوں چنگا ہے. چنگے تو بہت نہیں، تو تسی یہ فرض کر لو کہ ساری مخلوق وچ جڑے چنگے نے انہاں چنگیاں وچوں اے بندہ چنگا ہے. رزلٹ میں نہیں کرتا، ہن شعر سنو گے تو سمجھ آ جائے، اگے رزلٹ وہ آپ کر دے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سبحان اللہ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اتنے بھی فرض کر لو کہ جننے اچھے نے انہاں اچھیاں وچوں اے اچھا ہے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا. دوستو تمہیں میرے مزاج کا پتہ ہے، جڑے مستقل میرا سنن والے میرے سامعین نے، کہ عام طور پہ ربیع الاول شریف نہ ہوئے تو میں زیادہ شعر نہیں پڑھتا. بعض وقت ایسیاں تقریراں بھی نے، اصلاحی تقریراں کہ وہ سکیاں ہوندیاں نے، وچ ایک شعر بھی نہیں آتا. لیکن یہ حضور کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جڑے جمعے آتے ہیں، میری کوشش ہوندی ہے کہ ہر جمعے نو میں میلاد بنا دوں. سبحان اللہ. میں تو یہ جمعے دی نشست چ نہیں بیٹھا، بلکہ میں کملی والے دا میلاد منان واسطے بیٹھا. ایویں سمجھو کہ یہ محفل میلاد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے زیادہ اشعار اگر برداشت کرو کیونکہ موقع ہے. آخری شعر پڑھ دئیے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری میں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا بے کس. کملی والے ہر بے بس دا بس نے، ہر بے کس دا کس نے، ہر بے چارے دا چارہ نے، یتیماں اور بیوہ بیوگان دا ملجا و ماوا نے، بے کساں دا سہارا نے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا. اللہ تعالیٰ ساڑی یہ حاضری جو دراصل میلاد دی محفل اسی منائی، اس نو قبول فرمائے.
اج 3 تاریخ ہے، اگلا جمعہ 10 ربیع الاول شریف نو آ رہا ہے، 12 ربیع الاول دے بالکل قریب آ رہا ہے۔ تو جی اج اسی اج دے جمعے نو محفل میلاد منایا ہے، تو اگلے جمعے نو اسی محفل میلاد کیوں نہ بناواں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی تائید و توفیق دے نال وہ جمعہ بھی حضور دی محفل میلاد ہی ہوئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔